عدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ذرا غور کرو کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ نماز چھوڑ کر ہم دین کو برباد کر رہے ہیں کہ دین کو قائم کر رہے ہیں؟ اے لوگوں نمازیں پڑھ لو۔ ابھی مولانا مقاصد صاحب نے بتایا تھا، یہ نہ سوچو کہ بوڑھے ہوں گے تب پڑھ لیں گے، زندگی ایسے گزر جائے گی۔ تو نبی کی محبت میں جی لو۔ محبت رسول سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دشمنوں نے انہیں پکڑ لیا اور لے کے گئے، کہا خبیب اسلام چھوڑ دو، کہا نہ، تو پھانسی پہ لے کے گئے۔ جب پھانسی دینے چلے تب پوچھا تھا خبیب اب تو آپ کی پھانسی ہونے جا رہی ہے، کوئی آخری تمنا ہے؟ کہا ہاں ایک آرزو ہے۔ کہا کیا؟ کہا میری آخری آرزو یہی ہے کہ زندگی کا آخری حصہ ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ کہا پڑھ لو۔ جلدی وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پھانسی کے پھندے پہ پہنچ گئے۔ تب لوگوں نے کہا تھا خبیب آخری نماز تھی، آپ کو تو لمبی پڑھنی چاہیے، آپ نے بہت مختصر پڑھی۔ کہا دل تو چاہتا تھا، ذرا کو بند کر دو، دل تو چاہتا تھا کہ خوب لمبی نماز پڑھوں، لمبا رکوع کروں، لمبا سجدہ کروں، کیونکہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز تھی، لیکن اس لیے میں نے مختصر کیا کہ کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز میں دیری کرتے ہیں۔ کہا نہیں مانو گے، اسلام نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہ۔ حضرت خبیب کے انگلیوں میں لوہے کے کیلیں ٹھوکی لوگوں نے۔ جب انگلیوں میں کیل ٹھوکی گئی تب خبیب نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ نظر کرو۔ تو دشمنوں نے حضرت خبیب کے چہرے کو پکڑ کر مدینے کی طرف سے موڑ دیا تھا۔ جب منہ موڑا تھا تب اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگو خبیب کے چہرے کو تو مدینے سے موڑ سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم خبیب کے دل کو مدینے سے کبھی جدا نہیں کر سکتے۔ یہ کہا اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ صحابہ تھے کہ آخری وقت تک نہ نماز چھوڑا نہ عشق رسول چھوڑا۔ اے لوگو اپنے نبی سے سچی محبت کرو اور نمازوں کے پابند بنے رہو، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاکنی کا وقت آیا تو ان کی بٹیا رونے لگی۔ حضرت ابو بکر بن عیاش کہتے بیٹی رو رہی ہوں، میری آخری وقت رو رہی ہوں۔ کہ ابا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ کے انتقال کا وقت ہے، مجھے معلوم نہیں کہ خدا آپ کو جنت میں لے جائے کہ جہنم میں لے جائے۔ آپ کا یہ مقام سوچ کر مجھے رونا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بن عیاش نے کہا تھا بیٹی رو نہیں، جس کمرے میں مجھے موت آ رہی ہے اسی کمرے میں میں نے 24,000 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا ہے۔ 24,000 مرتبہ میں نے قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو ختم کیا۔ بیٹی خدا کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ مجھے ہو سکتا ہے جنت دے دے۔ یہ بزرگان دین تھے کہ 24,000 مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کیا، اور آج ہم مسلمان ہو کر کے سال میں بھی 1 مرتبہ قرآن نہیں ختم کر پاتے۔ اے لوگو نبی کی محبت ہے تو آپ کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ سرکار کتنا قرآن پڑھتے تھے، رات میں نیند باندھتے تھے 2 رکعت کی تو اتنا پڑھتے تھے کہ بخاری کی حدیث میں حتی تورت قدما، یہاں تک کہ نبی کے دونوں قدم سوج جاتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو، اتنا نہ کیا کرو۔ مدینے کی عورتوں کو دیکھو،
ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت صفوان. ان کی بیوی حضور کے بارگاہ میں آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان کو سمجھا دو, جب میں نماز پڑھتی ہوں تب وہ مجھے مارتے ہیں, روزہ رکھتی ہوں تو روزہ توڑوا دیتے. تو صفوان کو حضور نے بلایا, بلانے کے بعد فرمایا صفوان یہ تمہاری بیوی؟ کہا جی. کہا نماز پڑھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا جی. روزہ رکھتی روزہ توڑوا دیتے؟ کہا جی. کہا کیوں؟ تب صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں, دن بھر محنت کرتا ہوں, کھیت میں پانی لگاتا ہوں, رات میں تھکا ماندہ آتا ہوں تو یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھتی. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی. 3:45 پارہ ہوئی گلے. فرماتے انہی دونوں رکعتوں میں اس کی پوری رات گزر جاتی. ایک دن نہیں, مسلسل اس کے روزانہ یہی عادت ہے, میں جوان ہوں, میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی, اس لیے میں اس کو مارتا ہوں. کہا روزہ رکھتی, روزہ کیوں توڑوا دیتے؟ کہ اللہ کے رسول سال میں صرف 5 دن یہ روزہ نہیں رکھتے, عید, بقرہ عید اور 11, 12, 13 ذی الحج, صرف 5 دن سال میں روزہ نہیں رکھتے بلکہ پورے سال یہ روزہ رہتی ہے. میں جوان آدمی ہوں, دوپہر میں کھیت سے آتا ہوں, مجھے اس کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ روزہ رہ لیتی ہے, تو اس لیے اس کا روزہ توڑواتا ہوں. تب اللہ کے رسول نے صفوان کی بیوی سے فرمایا صفوان کی بیوی سنو, رات میں عبادت کرو لیکن کم کرو اور اپنے شوہر کے حق کا خیال رکھو. شوہر کا خیال رکھو. اور رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھنا ہے تو پہلے شوہر کی اجازت لے لو. بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں. حضور فرماتے ہیں ایما امرات ماتت, جو عورت مر گئی, وزوجها عنہا راض, اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا, فدخلت الجنہ, تو عورت جنت میں داخل ہوگی. جس کا شوہر راضی رہے وہ عورت کا ٹھکانہ جنت ہے. جب صفوان کی بیوی نہیں جیت پائیں تو کہا تھا اللہ کے رسول فجر میں سوتے رہتے ہیں, فجر نہیں پڑھتے. تو حضور نے فرمایا صفوان فجر نہیں پڑھتے؟ کہتے اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں, بڑا تھکا ماندہ رہتا ہوں, آنکھ لگ جاتی. تو حضور نے فرمایا جب بیدار ہوا کرو تو وقت رہے تو ادا پڑھ لو اور وقت نکل جائے تو قضا پڑھ لو. سرکار نے کچھ ملامت نہیں فرمایا. بتاؤ اب آج اگر نوجوان امام کے لیے ایک فجر چھوٹ جائے تو فوراً ان کا گاؤں سے بھگاوے کوشش کرت, کہتی بہت چربی آئے گا فجر میں اٹھت نہ ہے. ارے امام ہے تمہارا, انسان ہی ہے, فرشتہ نہیں ہے. لیکن آج اس زمانے میں یہ سب سے زیادہ آدمی دشمن مولوین کے ہوت ہے. جہاں بیٹھے وہ مولوی برے. اور مولویوں سے حسد نہ کرو. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ما کانا محمد نبا احد من رجالکم, محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, ولیکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہیں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ آخری نبی ہیں؟ کہا جی. کہا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نا. تو صحابہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین ہمیں کون سکھائے گا, ہم دین کس سے حاصل کریں گے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی تو نہیں آئے گا, لیکن میرے بعد میری امت کے علماء تم کو دین کی دعوت دیتے رہیں گے. تو کوئی نبی نہیں آئے گا دین سکھانے کے لیے, دین کے عالم ہی آئیں گے. اس لیے اپنے اماموں سے محبت کرو, اماموں کی قدر کرو. لیکن کتنی مسجدیں ایسی ہیں کہ امام کا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے امام چلا جاتا. صبح ہوئی تو ایک گھر دعوت پٹھائیے کہ جاؤ فلانے کہہ کے تو حافظ جی کی دعوت ہے, تو کہیں جاؤ کہہ دو کہ آج ہم گئے تھے لکھیم پور
आवाज नहीं मौका है दूसरे के यहाँ देखा जी, दूसरे के वहाँ गए तो कहीं आज हम जैसे धान काटे बता दिए कि कोई तीसरे के यहाँ गए, तीसरे के वहाँ गए तो कहीं आज हम बीमार हैं हमारे यहाँ न हुई पे। एक आदमी का खाना 10 घर जाता है, हाँ? तो हम कैसे अपने इस्लाम को बचा पाएंगे? ऐ लोगों, इमाम को खाना खिलाना, जबकि हदीस पाक में आया है कि 4 लोगों को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। उन्हीं 4 में से एक के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। दुनिया में जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा उसको क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। तो ये लोगों, अपने इमामों की कदर करो। बहरकैफ कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह फरमाता इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी बेशक हमने तुमको हौद कौसर दिया। हौद कौसर अल्लाह ने नबी को दे दिया।